اور ادھر حضور کو بھی خبر مل گئی ہے کہ دارالندوہ میں میرے خلاف میٹنگ ہوئی ہے اور عمر فاروق تلوار لے کر چل پڑے ہیں مجھے شہید کرنے کے لیے. تو حضور نے صحابہ کو بتایا, جتنے صحابہ تھے سب نے پہرے دارے کے لیے حضور کے پاس پہنچ گئے. دار ارقم میں تشریف فرما ہے وہ, اور یہ عرض کر رہے ہیں حضور پہلے ہماری گردنیں کٹیں گی, عمر پھر آپ تک پہنچے گا. اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ راستے میں تلوار بن کے دیوار بن کے کھڑے ہیں اور فرماتے عمر اگر اچھے ارادے سے آئے گا استقبال کریں گے, اپنی آنکھیں عمر کی راہوں میں بچھا دیں گے, اور اگر عمر برے ارادے سے آئے گا مجھے بھی پھر اللہ اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے, پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی گردن بھی عمر کی ہوگی. وہ یہ اعلان کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تم پریشان بیٹھے ہو کہ عمر مجھے شہید کرنے آ رہا ہے, لو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا, خدا سے میں نے مانگا تھا, دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا, دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آپ تو عمر کے اسلام کی مبارکباد دے رہے ہیں, عمر کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں, اور ہم تو سن رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم تو آپ کو شہید کرنے آ رہے ہیں, اور آپ کا جرنیل وہ راستے میں دیوار بن کے کھڑا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے عمر اگر اچھے ارادے سے آئے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی گردن بھی عمر کی ہوگی. حضور فرماتے ہیں دوڑو دوڑو جاؤ جا کے میرے اس جرنیل کو میرا یہ پیغام سنا دو, اور اسے کہو وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر, وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر, وہ آیا ہے نہ جانے کو, وہ آیا ہے نہ جانے کو, خدا کا انتخاب آیا, خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, چلتے چلتے حضور کے قدموں میں پہنچ گئے اور خاموش کھڑے ہیں, اور میرے محبوب فرماتے ہیں عمر کب تک ستانا ہے مجھے؟ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آج ستانے کے لیے نہیں آیا, اب تو غلام بننے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن پکڑ کر تھوڑا سا جھنجھوڑا, عمر کب تک ستانا ہے؟ آنکھیں برس پڑیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آج ستانے کے لیے نہیں آیا, غلام بننے کے لیے آیا ہوں. سودے کے لیے بازار گئے ہم, بکے اس کے آگے جس کے خریدار تھے ہم.
حضور پوچھتے ہیں عمر جب دارالندوہ سے چلے تھے ارادہ تھا مجھے شہید کرنے کا، یہ ارادہ کیسے بدل گیا اور یہ فرما برداری کی طرف کیسے آ گئے اور میرے دربار میں غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے کے لیے کیسے آ گئے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میرے دربار میں لائی ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا نا وہ کیا چیز تھی آخر، کیا تبدیلی آئی ہے، ہاں یہ کیا وجہ بنی؟ ادھر سے چلے تھے تو کچھ اور تھے اور راستے میں آ کر یہ تبدیلی کا، یہ ہے اصل حقیقی تبدیلی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حقیقی تبدیلی ہے ہی یہ انسان گناہوں سے بدل کر نیکی کی طرف آ جائے، شیطان کا رستہ چھوڑ کر رحمان کے رستے کے اوپر آئے۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ یہی تو میں نے یاد کرانا ہے۔ آج کی رات یہ سارے یہاں سے عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد حقیقی تبدیلی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کہو انشاءاللہ ہم 5 وقت با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے، ہاتھ کھڑے کر کے رمضان کے بعد بھی مسجد میں 5 وقت آ کر با جماعت نماز ادا کریں گے۔ ایسے نہ ہو پتہ چلے رمضان کیا گیا سارے نمازی چلے گئے۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے مساجد کے اندر؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، میں نے بہن سے قرآن سنا ہے، جو اللہ نے قرآن آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا ہے، میں نے وہ قرآن سنا ہے، اس لیے تبدیلی آ گئی۔ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ صحابہ وضو کرنے لگے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی تیاری۔ سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور جب آپ نے کلمہ پڑھا صحابہ نے سیدنا فاروق اعظم کی ایمان کی خوشی میں ایسا نعرہ لگایا جس سے مکے کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کی خوشی میں فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ وضو فرما رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم اسلام قبول کر چکے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ابھی تک نماز تک بھی نہیں پہنچے ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں، اللہ سب کو نمازی بنا دے پہنچے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے، اس کی تیاری۔ یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور فرماتے ہیں نماز یہیں دار ارقم میں چھپ کر پڑھیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر، وہ جو اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، کیا ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ حضور فرماتے ہیں عمر میرا بھی دل چاہتا ہے ہم نماز وہاں جا کر پڑھیں، لیکن کیا کروں تیری برادری مجھے وہاں جانے نہیں دیتی۔
یہ مکے کے سردار اور طاقت مجھے وہاں جانے نہیں دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نماز گھر میں پڑھتے تھے، آج میں نے اسلام قبول کر لیا، اگر آپ آج بھی نماز گھر میں پڑھیں تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ نماز یہاں پڑھتے تھے، اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب ہم نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، اب کہاں پڑھیں گے؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں اور وہی تلوار ہاتھ کے اندر، اور مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں ابو جہل عتبہ شیبہ اگر زندہ ہو تو باہر آؤ میدان کے اندر۔ عمر کملی والے پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہے، حضور کا غلام بن چکا ہے، اور میرا کملی والا پیغمبر اعلان آج بیت اللہ میں نماز ادا کرے گا۔ آج جس میں طاقت ہے میرے کملی والے پیغمبر کا رستہ روک کے دکھائے۔ آج اگر کسی نے اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہو، بیویوں کو بیوہ کرنا ہو تو عمر کا مقابلہ کرے، اور عمر جو بات کر رہے ہیں شاعر اس کو اپنے انداز میں بیان کر رکھا ہے۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ بیت اللہ کے اندر نماز ادا ہوئی، سیدنا فاروق اعظم بھی پیچھے کھڑے ہیں، صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نے جب سلام پھیرا، امام پیچھے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتا ہے، حضور بھی ایسے بیٹھے، اور حضور کی نگاہیں پرواز کرتی کرتی عمر کے چہرے پہ چلی، اور میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے غنچے میرے جی پر شباب آیا، فلک جھوما زمیں جھومی، فلک جھوما زمیں جھومی، میرے جی پہ شباب آیا، میرے جی پہ شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی۔ قرآن میں بہت سارے مقامات ایسے جہاں پر زمین پر سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کیا، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔